AQ events better than your expectations. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ احادیث مبارکہ کا درس سلسلہ وار مشکات شریف سے چل رہا ہے اور اس ضمن میں کتاب الایمان سے آغاز ہے۔ ایمان چونکہ بنیاد ہے، اور احادیث یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی پیغام ہے جو کہ بزبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں قرآن کی اہمیت ہے، اعتماد ہے، تو حدیث مبارکہ کی اہمیت اور اعتماد بھی اسی طرح موجود ہے۔ احادیث میں بھی کیا ہے، جیسے بھی آپ نے یہ رکوع سنا جس میں اہل ایمان کی صفات کا بیان ہوا، تقریباً احادیث کے اندر بھی انہی صفات کو مختلف پیرائی کے اندر بیان فرمایا گیا۔ تو اسی حوالے سے آج کی جو ہماری پہلی حدیث ہے وہ عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی، حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال فرماتے ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلامی، کہ مجھے فرمائیے اسلام کے بارے میں، قولاً ایک ایسی بات، لا اسأل عنہ، کہ پھر میں اس کے بارے میں سوال نہ کروں، احداً کسی ایک سے بھی، بعد کا آپ کے بعد، یعنی مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات آپ بیان فرما دیں جو میرے لیے کافی ہو جائے، یعنی کافی ہو، وافی ہو، شافی ہو، کہ بس وہ میرے دل میں اتر جائے اور پھر مجھے کوئی اس کے اندر خلجان یا کمی باقی نہ محسوس ہو، کوئی ایسا مجھے آپ ارشاد فرما دیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں غیرکا، یعنی اب یہاں پر اس طرح کی جو عبارت حدیث کے اندر آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ راوی جو روایت کرنے والا ہے اس کو یاد نہیں ہے الفاظ کے حوالے سے کہ احدن بعدکا فرمایا تھا یا غیرکا فرمایا تھا، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں احتیاط کا۔ مفہوم تو واضح ہے اور اس کا جو پیغام ہے حدیث کا وہ بالکل واضح ہے، لیکن حروف کے اندر اور الفاظ کے اندر بھی جہاں بھی کسی بھی راوی کو کچھ بھی کمی محسوس ہوئی اس نے اس کا اظہار کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو بات آئی چل سو چل اس کو آگے چلا دیا، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مزاج بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو فوراً ہم آگے چلتا کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کا ہی فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ اب سوشل میڈیا اسی کا نام ہے کہ بس ادھر آئی شیئر کرو، ادھر آئی شیئر کر دی، ادھر آئی شیئر کر دی، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، کیا ہے کوئی پتہ نہیں، بس آگے بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر کتنے ہی افراد جھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر راوی نے الفاظ میں بھی جو شک پڑا اس کی وضاحت کر دی کہ یا تو بعدکا کے الفاظ تھے یا غیرکا، آنے کے مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، کوئی ایسی بات مجھے بیان فرما دیں۔ قل، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، آمنت، قل تو کہہ، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا، رواہ مسلم۔ بس ایک بات فرمائی، اور ایک بات کے ضمن میں دو باتیں، کہ پہلی چیز کہ یہ تم کہو، زبان سے اس کا اقرار اور اظہار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اتنی بات کافی نہیں ہے، پھر اس پر تم ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کر لو۔ اب ایک ہے ایمان اعتقادی، یعنی عقیدے اور اعتقاد کے لحاظ سے جو ایمانیات ہیں۔ اب ظاہر اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اب جس بھی شخصیت پر ایمان لایا جاتا ہے تو وہ ایمان فقط اس کی ذات تک نہیں ہوتا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے آپ کو مان لیا۔ اب ایمان لانے کا مفہوم کلی کیا ہے
کہ اب وہ تمام چیزیں جو اس ذات اور ہستی سے وابستہ ہیں ان سب چیزوں کو ماننا بھی اس پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کل شریعت ایک جملے کے اندر بند کر دی، کہ اس نے سوال کیا تھا نا کہ ایسی بات بتائیں جو آپ کے بعد میں نہ پوچھوں کسی سے، میرے لیے کافی ہو جائے، تو کہا کہ بس اللہ پر ایمان لے آ۔ کیا مانا؟ اب وہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس پر ایمان لے آیا، اللہ لا خیر صلی اللہ، نہیں، بلکہ ایمان پھر اس کے تقاضے، یعنی ایک پوری اہل ایمان یا بندہ مومن جو ہے اس کی پوری زندگی کا عکس اس کے اندر آ گیا، کہ جب تم نے کہا نا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، یعنی میں مومن بن گیا، پھر مومن کیا ہوتا ہے وہ اللہ تمہیں بتائیں گے۔ جب اس مومن کی صفات کے اندر آئیں گے اور ان تمام صفات کو اختیار کریں گے تو تب جا کر پھر ہم واقعی مومن کہلائیں گے۔ تو ایمان ہے اعتقادی پہلی صورت کہ عقیدے کے لحاظ سے ہم نے اللہ کو مانا، اور ایک ہے ایمان عملی کہ پھر میرا ہر عمل اس عقیدے کے مطابق ہے، اس عقیدے کے تابع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا ہے۔ اب مطلب کیا کہ پھر ایمان بھی لے آئے، اپنی عملی زندگی اس ایمان کے تقاضوں پر لے آئے۔ اب کرنا کیا؟ یہ نہیں کہ بس نیکی کر لے اس کے بعد جو مرضی کیا، گناہوں سے بچا اور جو مرضی، نہیں، بلکہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ استقامت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنی عادت بنا لینا، کہ جس کے بغیر اب آپ چل نہ سکیں۔ کہتے ہیں نا انسان اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، یہ عادت سے مجبور ہے۔ تو عادت وہ چیز جو انسان کی فطرت بن جائے کہ جس کے بغیر پھر انسان نہ چل سکے، کچھ کام نہ کر سکے۔ تو گویا اللہ پر ایمان لانے کے بعد عملی زندگی اختیار کرنا، اور اس کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ زندگی کے شب و روز اللہ کی ذات میں فنا ہو جائیں، فنا فی اللہ جسے کہا جاتا ہے، یہ ایک علم تصوف کی اصطلاح ہے کہ انسان کا دیکھنا اللہ کے تابع، انسان کا سننا اللہ کے تابع، بولنا اللہ کے تابع، چلنا پھرنا اللہ کے تابع، کہ اللہ بھی ایک موقع پر فرما دیتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے کان ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب کیا مطلب؟ کہ انسان کی ساری چیزیں، ساری زندگی، سارے اعمال جو ہیں وہ میرے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو استقامت کا مطلب کیا؟ کہ ہم نے اپنا آپ اللہ کے اتباع میں دے دینا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا ہمارا وہ بن جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ ایمان لا کر پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کی جائے۔ اب استقامت کے مفہوم میں کئی ساری چیزیں آتی ہیں کہ جیسے بھی کس حالات آ جائیں، استقامت یہی ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ عام روٹین میں جب حالات آپ کے سازگار ہیں، گرمی کا موسم ہے، صبح گرمی میں آنکھ کھل کے اٹھ کے نماز پڑھ لی، اب سردی ہے، لحاف گرم ہے، نکلنے کو دی نہیں چاہ رہا، لہذا آپ لیٹے رہو۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت کیا ہے کہ پھر ہر حال میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننی ہے، جیسے بھی حالات ہیں، طبیعت مانتی ہے تب بھی، نہیں مانتی ہے تب بھی۔ اب اگر آپ حضرات صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کی فطرت جو تھی نا فنا فی اللہ ہو چکی تھی، یعنی ان باپ کے سامنے بیٹا آ رہا ہے، بھائی کے سامنے بھائی آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، گردن اڑانے کو تیار ہے، ٹکڑے کرنے کو تیار ہے۔ پھر اگر کوئی اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتا ہے، اس کے کٹے وجود کو دیکھتا ہے، اس کو وہ غم اور کیفیت، ٹھیک ہے بتقاضے بشریت محبت کے تقاضے تو ہیں، لیکن وہ زبان پر شکوہ نہیں لاتا۔ اب دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں کٹی لاش پڑی ہے، انتڑیاں باہر ہیں، جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ صفیہ ان کی ہمشیرہ آئیں کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ مت دیکھنے دو، کیونکہ ان کی حالت بڑی عجیب ہے۔ صفیہ نے دیکھا تو نہ جانے کیا کر بیٹھے، تو ان کو روکا گیا۔ صفیہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے کہ معاملات کیا پیش آ چکے ہیں، لیکن جب معاملہ اللہ کی ذات کا ہے تو یہ کون سی بڑی قربانی ہے؟ اللہ کے لیے اس سے بڑی بھی قربانیاں دینی چاہیے۔ جب یہ کہا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو دیکھنے دو۔ آئیں، دیکھا، اس کے بعد انا للہ پڑھا اور واپس چلی گئی۔ تو یہ ہوتا ہے استقامت علی الایمان، کہ اللہ کی ہر ادا پر، ہر فیصلے پر ہم دل و جان سے راضی ہو جائیں۔ بھئی ہم راضی ہیں، جیسا اللہ نے چاہا ہم اس کے مطابق کیا ہیں، راضی ہیں۔ تو یہ کیفیات، یہ جذبات بنتے ہیں جب ایمان کے تقاضے آدمی پورا کرتا ہے۔ جتنا ایمانیات کے اندر آگے بڑھے گا، ایمان کے تقاضے پورے کرے گا، ایمان کا درجہ کیا ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر یوں کیفیت بنتی ہے گویا ہم زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھ رہے ہیں، یا دنیا میں کھڑے ہو کے ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اب صحابہ کی زندگیاں پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ کتنا کامل ایمان تھا، یقین کس درجے کا تھا، کہ بس اللہ کے نبی جب اسی عہد کے میدان میں وہ کفار کے نرغے میں آ گئے
تو اللہ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی، کون ہے جو ان کو مجھ سے دور کرے؟ اور بعض روایات میں ہے کہ کون ہے جو اپنی جان مجھے بیچے، میں بدلے میں جنت دینا چاہتا ہوں؟ تو زیاد بن سکن 5 انصار کو لے کر سامنے آ گئے، ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے۔ زیاد بن سکن ابھی آخری سانسیں لے رہے تھے، حضور نے فرمایا میرے قریب لاؤ، اور انہوں نے اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور وہیں پہ ان کی جان نکل گئی۔ تو پھر یہ کیفیت، بڑا جان دینا اتنا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ اب کیا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل، نیکی کرنا مشکل، اور وہ کس حد تک چلے گئے، کس درجے میں چلے گئے۔ حضرت عمر بن جموع وہ لنگڑے صحابی تھے، اور لنگڑا پن اتنا زیادہ تھا کہ جب قدم رکھتے تو آدھا جسم ڈھلک جاتا تھا۔ عہد کی جب آواز لگی تو 4 بیٹے بھی جا رہے ہیں، تو کہا جی میں نے بھی جانا ہے۔ تو بیٹوں نے کہا آپ تو آرج، آپ پر تو حرج نہیں ہے، آپ تو معذور ہیں، آپ کا رخصت ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں جاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے۔ وہ حضور کے پاس آ گئے، کہا کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا کہ آپ تو رخصت پہ ہیں، اللہ نے آپ کو تو معذور قرار دیا، آپ نہ جائیں، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو بڑا عجیب جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہا تو بیٹوں سے کہا اگر جانا چاہتے ہو تو جانے دو۔ نکلنے لگے تو دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادہ فلا تردنی الی اہلی، مجھ کو شہادت دے، یعنی وہ ارادہ کر کے نکلے کہ ہم نے مرنا ہے، اور واپس گھر نہ لوٹا۔ وہاں پر گئے تو شہید ہو گئے۔ اب ان کی اہلیہ آئیں، ان کی اہلیہ کی یہ خاوند تھے نا، ان کی اہلیہ کا بھائی اور والد یا بیٹا بھی شہید ہو چکا تھا، 3، خاوند بھی شہید ہو گیا اور بیٹا بھی اور بھائی بھی۔ تینوں کی لاش رکھی ایک اونٹ پر، کہا جی کہ واپس لے کر جاؤں، مدینہ دفن کریں گے۔ جب اونٹ کو مدینہ کی طرف لے کر جاتے تو اونٹ چلتا ہی نہیں تھا، جب عہد کی طرف رخ کرتے اونٹ چل پڑتا۔ جب یہ کیفیت حضور کو بتائی تو پوچھا کہ پوچھو گھر والوں سے کوئی بات کی تھی؟ اب عمر بن جموح نے کہا جی کہا تھا کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مجھے واپس اپنے گھر والوں میں نہ لوٹا۔ یعنی یہ جذبات، کیفیات، گھر والے کیا ہوتے ہیں؟ اب ہمیں وہ محبتیں ہمارے پاؤں کی زنجیریں بنی ہوئی ہیں، اولاد کی محبت، گھر والی کی محبت، بہن بھائیوں کی محبتیں، یہ ہمارے پاؤں کی زنجیریں بن چکی ہیں، ہم سے کچھ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ خوشی غمی کے موقع پر بھی ہم شریعت کو بالائے طاق رکھ کر انہی برادری والوں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ یار کیا کریں، بس کیا کریں جی کیا کریں۔ عجیب، یہ وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان اور استقامت نہیں ہے نا ہمارے اندر۔ ہم نے تو چونکہ ہم موروثی مسلمان ہیں، سب سے بڑا المیہ یہ ہے، آنکھ کھلی مسلمان گھرانے میں، وگرنہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ معاف فرمائے، اگر آج کے دور میں ہم کسی ہندو کے، کسی عیسائی کے، یہودی کے ہاں پیدا ہوتے، پھر جو ہماری اس وقت کی زندگی ہے عملی، کیا اس زندگی کی بنیاد پر ہم ایمان قبول کرتے؟ ہم اسلام لے آتے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہو گیا ہم پر کہ اہل ایمان کے ہاں ہماری ولادت ہو گئی، وگرنہ جو ہماری عملی زندگی ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شکر کرو اللہ کا، اگر تم کہیں اور پیدا ہوتے تم نے کبھی مسلمان ہونا ہی نہیں تھا۔ ہم دیکھ لیں اپنے معاملات، اپنے شب و روز، اپنے اعتقادات، اپنے یقین دیکھ لیں، ایمان کے تقاضے کچھ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تھے وہ حضرات کہ جنہوں نے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو مرضی کر لو یہ اونٹ نہیں جائے گا، لہذا ان کو وہیں پر عہد کے اندر ہی ان کی تدفین کر دی گئی۔ تو یہ کیفیات استقامت، یعنی جیسے بھی پھر حالات ہیں، پھر انسان کیا ہوتا ہے جب طبیعت بن جائے نا اللہ کی محبت، تو پھر یہ قربانیاں، یہ معاملات، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت حنظلہ بھی عہد کے میدان میں ہی تھے، ابو عامر راہب کے بیٹے، ابو عامر جو سب سے پہلے کفار کی طرف سے نکلا، قبیلہ اوس کا بڑا بزرگ تھا، اور اس کے ذہن میں گمان تھا کہ میں جا کر آواز لگاؤں گا تو اوس والے سارے میرے پاس آ جائیں گے، تو نکل کر اس نے پہلے مبارزت کی اور کہا جی کہ آؤ اوس والو، میں ہوں ابو عامر راہب۔ تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ سے جواب دیا، واپس بھاگ گیا۔ حضرت حنظلہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا باپ کے بارے میں اللہ کے نبی رحمۃ اللہ عالمین کا، ہاں اب یہ کیا معاملہ ہے کہ بیٹا باپ پہ تلوار اٹھائے گا، رہنے دو۔ تو پھر ان کو ابو سفیان کی طرف گئے، راستے میں شہید ہوئے، تو دیکھا اللہ کے نبی نے کہ چاندی کے برتنوں میں فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ وہ کیفیت۔ گھر والی سے پوچھا جی، کہا کہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد نہانے کا ارادہ کر رہے تھے، کہ یا علی الجہاد کی آواز لگی، وہیں سے باہر نکل گئے۔ یہ اب اللہ کی آواز لگی نا، پہلے دن کی دلہن ہے، وہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جامع شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ تو چھوڑ کے چلے، ہم بیویوں کے تصور میں کہاں تک چلے جاتے ہیں، اور بستر پر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے لیے، یعنی محبت اللہ کی اتنی غالب تھی، کیا تھا؟ فطرت، ان کی عادت بن گئی تھی، ان کے لیے یہ سارے مرحلے کیا ہو گئے تھے؟ بڑے آسان۔ تو اللہ نے فرشتے بھیجے پھر غسل دینے کے لیے۔ اللہ یوں، اب اللہ کتنی قدردان ذات ہے، اللہ کسی کی بھی ناقدری نہیں کرتا۔
تو ایمان اور اس کے اوپر استقامت، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وَأَن طلحة بن عبید اللہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، من اہل نجد، نجد ایک شہر کا نام ہے، وہاں سے نجدی کوئی تھا، وہ آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں، سائر الرأس، پراگندہ بال، یعنی سفر کر کے آیا تھا، بڑی بری حالت تھی، سفر کے آثار تھے اس کے اوپر، نسمع دویہ صوتہ، ہم سن رہے تھے اس کے گن 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 کی آواز، دویہ جیسے آدمی گن گن کرتا ہے نا، اپنے بڑبڑانا جسے کہتے ہیں، اب اس طرح کی آواز تو آ رہی تھی، لیکن ولا نفقہ ما یقول، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہا ہے، ظاہر ہے گن گن کی کہاں سمجھ آتی ہے، یعنی کچھ کہتا 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 آ رہا تھا، سفر کے آثار تھے، پراگندہ بال تھے، آ گیا، حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر حضور کے قریب پہنچ گیا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ، بس اچانک اس نے سوال کر دیا، فَإِذَا، بس اچانک اس نے سوال کیا، عن الاسلام، اسلام کے بارے میں، کہ اسلام یعنی اسلام کے فرائض کیا ہیں، اسلام ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اسلام کیا ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، دن رات میں 5 نمازیں، یہ اسلام ہے، یعنی ایمان اور اسلام کو بھی ذہن میں رکھیں، بسا اوقات دونوں کا ایک معنی بھی ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ایمان کا اپنا معنی اور اسلام کا اپنا معنی، حقیقت میں ایمان تو ایک کیفیت کا نام ہے، جبکہ اسلام ایک ظاہری عمل کا نام ہے، تو انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، گویا کہ پچھلا جو باب تھا قل آمنت باللہ، ایمان وہ تھا عقیدے کے حوالے سے بات، یہاں پر آ گئی اسلام کے حوالے سے، تو کیا فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں، فقال هل علی غیرہن، کیا ان کے علاوہ بھی میرے ذمے کچھ ہے، نماز کے باب میں ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ ہے میرے ذمے، فقال لا، فرمایا کہ نہیں، یعنی بحثیت فرض کے تو 5 ہی فرض ہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نوافل پڑھ لے، ہاں نوافل جتنے چاہے پڑھ لے، لیکن فرائض وہ 5 ہی ہیں جو آپ نے ایک دن اور رات میں ادا کرنے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا، وَالصِّيَامُ شَهْرِ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے، وہ بھی تم پر کیا ہیں، فرض ہیں، فقال هل علی غیرہ، کیا میرے ذمے ان روزوں کے علاوہ بھی، یعنی روزے کے باب میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، قال لا، فرمایا کہ نہیں، یعنی بحثیت فرض تو رمضان ہی کے روزے ہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل روزے رکھ لے، نفلی روزے، اور اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اب یہ ایسی ایک عبادت یا عمل ہے جو آج ہمارے اندر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، الا ماشاءاللہ صاحب نسبت لوگ یا کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے لوگ تو اہتمام کر رہے ہوں، لیکن عموماً ہم سال کے سال ہی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، سال کے درمیان میں چلیں کہ اللہ نے توفیق دی تو 9-10 محرم کا رکھ لیا، یا پھر 8 اور 9 ذی الحج کا رکھ لیا، اس سے علاوہ نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایام بیز، ہر مہینے کی 13، 14، 15، یہ 3 تاریخیں اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایک مہینے میں 3 روزے کیا مشکل ہے، ہم بھی اگر اس کا اہتمام کر لیں تو جہاں روحانیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، تو جسمانی طور پر بھی وہ بہت بہترین ہے ہمارے لیے، کہ ہر مہینے میں اگر 3 دن ہمارا معدہ خالی رہے گا، سارے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر بھی کہ روزہ جو ہے فاسٹنگ جسے کہتے ہیں، اس کے پیچھے کتنے ثمرات اور خیریں چھپی ہوئی ہیں، تو شریعت نے بطور عبادت کے روزہ دے دیا۔ اب سال میں 30 ایک مہینہ تو ہم نے وہ کرنا ہی ہے، پورا سال پھر ہم اس کا فائدہ بھی لیتے ہیں، البتہ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھیں گے تو جہاں اس کا ایک روحانی فائدہ ہے، کیسے دیکھیں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا اجر ملے گا، ایک نیکی پر، گویا کہ ایک روزے پر کتنے روزوں کا ثواب ہے، 10 روزوں کا، اور اگر مہینے میں 3 روزے رکھیں گے تو مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں، 30، اور کتنے روزوں کا ثواب ہو گیا، تو جو ہر مہینے 3 روزے رکھے تو اس کی تو گویا پوری زندگی روزے میں گزر گئی ثواب کے لحاظ سے، کیونکہ ہر مہینے کے 3 روزے تو وہ مہینہ پورا کیا ہو گیا روزے کا، پھر رمضان کا پورا مہینہ تو گویا پوری زندگی اس کو روزہ رکھنے کا ثواب، کتنی بڑی برکت ہے، 3 رکھے روزے ہر مہینے، اور اللہ کی حضور پوری زندگی اس کی روزوں میں گزر گئی، اور باقی جسمانی فائدے تو اس کے بے شمار ہیں۔
تو اس کا بھی کوشش کر کے اہتمام کرنا چاہیے، یعنی 13 چاند کی 13، 14 اور 15۔ قالا، اب راوی کہتے ہیں وَذَكَرَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، پھر آپ نے اس کے لیے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ فقال هل علی غیرہا، پھر سوال کیا زکوٰۃ جو میرے اوپر فرض ہے اپنے مال میں وہ میں نے دینی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ مالی میرے اوپر معاملات لازم ہیں؟ فقال لا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ خیرات کرتے رہو، یعنی عبادت کے اندر کوئی تعیین نہیں ہے۔ فرائض تو ہم نے بہر صورت ادا کرنے ہیں، وہ تو ہمارے ذمے ہے، البتہ یہ نوافل جتنے بھی ہیں، خواہ وہ نماز کے اعتبار سے ہیں، خواہ وہ روزے کے اعتبار سے ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ کے اعتبار سے، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہماری فرائض کی کمی کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ فرائض میں کمی آ گئی تو اللہ فرمائیں گے دیکھو نوافل ہیں کہ نہیں، تو نوافل کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اصل میں ہم پابند ہیں فرائض کی ادائیگی کی، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، ہم پابند ہیں، ہم نے فرائض تو بہر صورت ادا کرنے ہیں، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، اس کی پوچھ بھی ہونی ہے۔ البتہ نوافل کیا ہیں؟ اس کے اندر مزید بہتری، جیسے ایک عمارت بنتی ہے تو جسٹ آپ نے دیواریں کھڑی کر دی، چھت ڈال دی، کھڑکیاں دروازے لگ گئے تو بن گئی، لیکن اس کے بعد اس پر ایک اضافی خرچہ کیا جاتا ہے اس کو حسین بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے۔ تو نوافل جو ہیں، خواہ وہ عبادات میں ہوں، خواہ وہ روزوں میں ہوں، خواہ وہ مالی معاملات میں ہوں، وہ ہماری اس عبادت کو مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں، اس کو گویا کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے بہترین کر دیتے ہیں۔ تو فرائض تو پورے کرنے ہی کرنے، البتہ یہ نوافل جو ہیں ان فرائض میں کمی اگر ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی پورا کرنے کا باعث بنیں گے۔ قال، راوی کہتے ہیں فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وہ آدمی واپس چلا گیا، وَهُوَ يَقُول، اور یہ کہتا ہوا گیا وَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، کہ نہ میں ان چیزوں پر زیادتی کروں گا اور نہ ہی میں ان پر کمی، یعنی جیسا اللہ کے نبی نے فرما دیا اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاؤں گا اس میں، کہ چلو اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا میں تھوڑا یوں کر لیتا ہوں، اللہ کے نبی نے تو یوں کہا میں تھوڑا ایسے، ہوتا ہے نا منع کہاں ہے، سوال ہو جاتا ہے نا اکثر کہ بھائی یہ کام نہ کرو، بھائی کہاں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے؟ تو دلیل تو اس بات پر ہوتی ہے، منع پر نہیں ہوتی۔ جب آپ کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں اس پر دلیل ہوتی ہے، ایک چیز کا ہے ہی انکار، تو انکار پر یا نفی پر کون سی دلیل؟ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اپنی طرف سے یہ ہمیشہ اپنا مزاج بنائیں کہ ہم ٹھیٹھ شریعت کے مزاج کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو اختیار کریں، اور اپنی عقل سوچ کے گھوڑے مت دوڑائیں کہ چلو اتنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تھوڑا سا میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے، تھوڑا سا میں کر لوں گا تو کیا حرج، حالانکہ بالکل واضح ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص، یہ اس آدمی نے کہا کہ اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے جواب میں کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرجل، کامیاب ہو گیا یہ آدمی، ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے، یعنی اگر جو یہ کہہ کر گیا ہے نا کہ میں کمی زیادتی نہیں کروں گا اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر ہی عمل کروں گا، تو اللہ کے نبی ضمانت فرما رہے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں پابند ہو کے چلنا ہے شریعت کا، اپنا عقل، اپنا مزاج، اپنے اصول، اپنی رسمیں، اپنے رواج، یہی تو وہ چیزیں کہ جنہوں نے آج دین کو اپنی اصل حالت سے بالکل ہی غائب کر دیا۔ اب صحیح عبادت تک پہنچنا مشکل ہو گیا، راستے میں اتنے زیادہ بیریئر رسوم و رواج کے بن چکے ہیں کہ انہی میں الجھ کر مسلمان بیچارہ رہ ہی جاتا ہے، آگے پہنچ ہی نہیں سکتا وہ۔ تو جتنا زیادہ شریعت کو، اس کے مزاج کو، احکامات کو اس کے مطابق سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہیں گے، نہ خود پریشان ہوں گے نہ اوروں کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ اگلی حدیث وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں ان وفد عبد القیس، عبد القیس کا وفد، یعنی وفود کی آمد و رفت بھی ہوا کرتی تھی۔ جب اسلام عرب سے نکل کے عجم میں پہنچا اور لوگوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچی تو پھر وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھنا، ان سے براہ راست سمجھنا، پھر وفد آیا کرتے تھے مختلف قسم کے۔ تو یہاں پر بھی ایک وفد کا ذکر ہے، وفد عبد القیس۔ عبد القیس اصل میں اس وفد کے جو امیر تھے ان کا نام تھا، تو انہی کی نسبت سے اس کو وفد عبد القیس کا نام دیا گیا۔
لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ وفد حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا، من القوم، یہ کون ہے؟ او من الوفد، یا پھر پوچھا کہ یہ وفد کون سا ہے؟ اب یہاں پر بھی دیکھیں وہی پہلی روایت والی بات کہ راوی کو شک ہے، یا تو آپ نے پوچھا تھا من القوم یا آپ نے پوچھا تھا من الوفد، اور دونوں ذکر کر دیے اس نے۔ یعنی حدیث کے معاملے میں احتیاط کس درجے کی تھی۔ اللہ کے نبی کا بڑا واضح فرمان تھا نا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، بہت کم روایات ان سے منقول ہیں، حالانکہ زندگی حضور کے ساتھ گزری اسی وجہ سے کہ ہم اس حدیث کی زد میں نہ آ جائیں، کہ ایسی بات ہم سے نہ ہو جائے کہ جو خلاف حقیقت ہو یا جھوٹ ہو جائے اور ہمارے لیے یہ معاملہ ہو جائے۔ وہ بڑے محتاط۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ حدیثیں شیئر ہو رہی ہیں، حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، ہر بات کو حدیث بنا کر، ہر بات کو حدیث بنا کر پیش کر دی جاتا ہے۔ بڑا محتاط معاملہ ہے یہ۔ اس معاملے میں بڑا احتیاط کے ساتھ چلنا ہے، محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ حضرات صحابہ اب کتنی اہتمام کے ساتھ، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنے بڑے راوی ہیں، لیکن وہ بھی جہاں پر دیکھ رہے ہیں نا تھوڑا سا، حالانکہ من القوم کہہ دیں مانا تب بھی ٹھیک ہے، من الوفد کہہ دیں مانا تب بھی ٹھیک ہے، الفاظ میں بھی جو فرق ہے اس کو واضح کر دیا کہ یہ وفد یا یہ قوم یعنی جماعت کون سی ہے۔ آپ نے پوچھا کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا، ہر چیز کا ہر وقت علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے ماں سوا کائنات میں کسی کے پاس ہر وقت ہر چیز کا علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالو، تو صحابہ نے عرض کی ربیعہ، یعنی یہ ربیعہ بن نزار بن معد بن عدنان، یعنی ایک بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ ربیعہ، بہت بڑا قبیلہ، یہ اس کے لوگ ہیں۔ یہ دو مرتبہ ان کا آنا ملتا ہے سیرت میں، ایک تو یہ موقع جب یہ آئے ہیں اور ایک غالباً فتح مکہ کے بعد۔ پہلی مرتبہ جب آئے تو یہ 13 کی تعداد میں تھے، بعد میں جب آئے تو پھر 40 کی تعداد تھی ان کی۔ تو ربیعہ سے آئے ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد، حضور نے فرمایا ویلکم، مرحبا مرحبا، یا قوم کو مرحبا فرمایا یا وفد کو مرحبا فرمایا، کیونکہ یہ بھی حضور کے خاندان میں سے ہی آتے ہیں نا۔ غیر خزایا ولا ندامہ، کہ مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا، بغیر رسوا ہوئے، ولا ندامہ، اور بغیر نادم ہوئے، یعنی تم خود چل کے آ گئے ہو۔ صورتیں دو ہی ہوتی تھیں، یا تو صحابہ جاتے، ان کو جیسے صحابہ جاتے تھے کسی بھی قوم قبیلے کے پاس، انہیں دعوت دیتے تھے، اگر وہ دعوت قبول کر لیتے تو اچھی بات ہے، نہ قبول کرتے تو جزیہ، وہ بھی نہ لیتے تو لڑائی۔ اب یہ خود چل کر آگے، کیا مانا کہ نہ تو تمہیں ذلت اٹھانی پڑی لڑائی کی، شکست کی، اور نہ تمہیں نادم ہونا پڑا، گویا کہ تمہارا خود چل کے آ جانا یہ بڑا مبارک ہے کہ تم رسوائی سے اور ذلت سے اور ندامت سے بچ گئے ہو۔ لہذا قالو، اب انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا لا نستطیع، ہم استطاعت نہیں رکھتے، ان نأتیک، کہ ہم آپ کے پاس آ سکیں، الا مگر فی الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں میں ہی، یعنی ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ وبیننا وبینک، کہ ہمارے اور آپ کے درمیان من کفار مضر، قبیلہ مضر کے کفار کا قبیلہ ہے، اور قبیلہ مضر جو تھے یہ بڑے جنگجو لوگ تھے، جو بھی ان کے قریب سے گزرتا تو اس پر حملہ کرنا، خاص طور پر کوئی مومن تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ تو کہا کہ جنگجو لوگ ہیں تو ہم عام ایام میں نہیں آ سکتے، چونکہ حرمت والے مہینوں میں جنگ بندی ہوتی ہے، سب بڑی پابندی کرتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینوں میں آ چکے ہیں، لہٰذا فمرنا بامر، تو ہمیں حکم دیں کسی ایسے معاملے کا، فصل، یعنی جو حق اور باطل میں فیصلہ کن ہو، یعنی فیصلہ کن بات فرمائیں، ہم بار بار آ نہیں سکتے، تو لہذا کچھ آپ ذرا وضاحت فرما دیں۔ نخبر بہ من وراءنا، کہ پھر ہم ان کی خبر دے دیں گے ان لوگوں کو جو ہم پیچھے چھوڑ کر آئیں، یعنی پورا قبیلہ تو آ نہیں سکتا تھا، ہم ایک وفد آئیں آپ کے پاس، آپ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ پھر ہم اپنے پیچھے قبیلے والوں کو جا کر اس کے بارے میں بتا دیں گے کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور ہم پھر ان کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں، یعنی جنت کا شوق حضرات صحابہ، پیچھے بھی روایات گزری ہیں،
بس بتائیں جنت میں جانا چاہتے ہیں، بتائیں جنت میں جانا چاہتے ہیں، بتائیں۔ پھر اگر آپ واقعات کے اندر آتے ہیں تو بس جہاں پر بھی دیکھتے معاملہ جنت کا، صحابہ کود پڑتے، معاملہ دیکھتے جنت کا، صحابہ کود پڑتے۔ حضرت سعد بن خیثمہ، یہ باپ بیٹا، بدر کے موقع پر جب نکلنے لگے حضور تو ان دونوں میں اختلاف ہوا کون جائے۔ سعد نے کہا میں جاتا ہوں، خیثمہ نے کہا میں جاتا ہوں، باپ بیٹا۔ معاملہ قرآن اندازی پہ آ گیا اور سعد کا قرآن نکل آیا، وہ چلے گئے اور بدر میں جا کر شہید۔ بعد میں جب احد کا معاملہ آیا تو خیثمہ آئے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ کی عمر، کہا کہ میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو، سعد کو، بڑے خوبصورت شکل و صورت میں، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں جنت میں گھوم پھر رہا ہوں، آئیے نا آپ بھی اکٹھے جنت میں گھومیں گے، سیر کریں گے۔ تو میں بھی جانا چاہتا ہوں، شاید اللہ مجھے بھی جنت کے اندر پہنچا دے۔ یعنی جنت کا اتنا ان کو شوق اور ذوق تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ معاملہ چلے، اور گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ حضرات صحابہ جنت کے متلاشی، بس حضور کی سننا تھا جنت، بس فوراً پہنچے۔ انس بن نضر احد کے موقع پر ہی جب خبر پھیل گئی کہ حضور وفات پا گئے، عمر بن خطاب تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب ہم کیا کریں، اب کیا کرنا ہمارا۔ انس بن نضر کی عجیب کیفیت تھی، وہ بدر میں بھی نہیں جا سکے تھے، اب بڑے جوش جذبے کے ساتھ کہا کہ جس مشن پہ اللہ کے نبی نے جان دی ہے تم بھی جان دے دو نا، کیا کرو گے زندہ رہ کر، نکلو۔ اور خود دوڑ پڑے نا۔ تو راستے میں سعد ملے، خیریت کدھر بھاگ رہی ہو؟ کہا کہ وہ احد کے نیچے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد کے نیچے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ گئے صفوں میں گھسے، 70-80 زخم لگے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ عبداللہ بن جہش سعد بن ابی وقاص کو لے کر بیٹھ گئے اسی احد کے میدان میں، آؤ دعا کرتے ہیں، کیا دعا مانگے؟ عبداللہ بن جہش نے کہا کہ میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہنا۔ اب ان کے بچے، گھر بار، آل اولاد، کاروبار، سب چیزیں ہیں، لیکن وہ ایک عجیب کیفیت، فنا فی اللہ والا معاملہ۔ کہا جی میں دعا کرتا ہوں کل لڑائی ہوگی، میرا مقابلہ عرب کے پہلوان سے ہو، میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، اتنے میں وہ مجھ کو مار دے اور میرے کان اور میرے ناک، میرے اعضاء کاٹ دے، کل اسی طرح اللہ کے حضور پہنچوں، اللہ پوچھے عبداللہ یہ کیا کیا اور کیوں کیا، تو کہہ دوں یا اللہ تیرے دین کے لیے، تیری رضا کے لیے کیا، اور اللہ فرما دے تو نے سچ کہا، میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ سعد نے کہا آمین۔ آپ بھی دعا مانگے۔ سعد کہتے میں نے بھی دعا مانگی، میرا مقابلہ کسی بڑے کافر سے ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، حتیٰ کہ میں اس کو مار دوں، اس کا سارا مال چھین لوں۔ عبداللہ بن جہش نے کہا آمین۔ اگلے دن مار کا گرم ہوا۔ بعد میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے دیکھا مقتولین کے پاس جا کر کہ عبداللہ بن جہش کے ناک اور کان کٹے ہوئے، اعضاء کٹے وہاں پر پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے وہاں پر سوچا کہ مجھ سے زیادہ بہتر دعا عبداللہ بن جہش کی تھی، کاش میں بھی وہی دعا مانگ لیتا۔ تو اب یہ دعا قبول ہے تو گویا اگلی دعا بھی کیا ہے، قبول ہے۔ تو یہ تھی حضرات صحابہ کی جذبات، یعنی ان کی فکر آخرت کہہ لیں، ایمان کا لیول کہہ لیں۔ ہمیں اصل میں ایمان تو ہے ہمارا، یقین نہیں ہے۔ ایمان اور چیز ہے اور یقین اور چیز ہے۔ ایمان تو ہے کہ اللہ ہے، لیکن یقین نہیں ہے اللہ ہے۔ ایمان تو ہے کہ رسالت ہی کے اندر ہماری اتباع پیروی میں کامیابی ہے، لیکن یقین نہیں ہے۔ جنت میں جانا ہے اور یہ عمل ہے جنت میں جانے کے، ایمان تو ہے، یقین، کیونکہ یقین کا جو تقاضا ہے نا عملی زندگی کا، وہ ہم پورا ہی نہیں کر رہے۔ تو فقط ایمان تو ٹھیک ہے، لیکن سورہ حجرات میں اللہ کیا فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اصل مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اور پھر یقین کامل کے درجے پہ پہنچ جائے، وہ اصل مومن ہے۔ وگرنہ پچھلی آیت میں اقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان سے کہو تم مومن نہیں ہو، تم فقط مسلمان ہو۔ تو پھر ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو اگلی آیت میں اللہ نے بتایا انما المؤمنون، ایمان کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو یقین کامل کے درجے پہ لے کر جائے۔ اب یہ درجہ صحابہ کو حاصل تھا، لہذا کوئی پرواہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور وہ بالکل برملا جہاں پر بھی جنت کا تذکرہ، موت کا معاملہ، مشکل حالات، کٹھن مرحلے، صحابہ صف اول کے اندر ہمیں نظر آتے تھے۔ تو یہ حضرات صحابہ کا ایک ذوق کہ یہاں پر بھی دیکھیں وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، ایسی بات بتائیں کہ عمل کریں، جنت میں پہنچیں۔ گویا دنیا تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، دنیا سے بے رغبتی کا بار بار اظہار ہے کہ دنیا میں جی نہ لگاؤ، دنیا داری کے اندر نہ پڑو۔ اصل تو ہمارا ٹھکانہ آگے ہے کہ جہاں پر اپنی مرضی، یہاں تو ہم کیا ہیں، الدنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، ہاں کافر کی جنت ہے۔ تو ہم تو قید خانے میں، اور قید خانے میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ تو ہم دنیا میں پابند ہیں اللہ کی مرضی کے، اور جنت میں پھر اللہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلے فرمایا کرے گا۔
تو یہی چیز صحابہ کی زندگیوں میں رچ بس چکی تھی کہ وہ بس کہتے تھے کہ دنیا کے قفس سے نکلو تاکہ ہم جنت کے مزو کے اندر پہنچ جائیں. وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، سوال کیا اشربا یعنی ان برتنوں کے بارے میں جن میں شراب پیا کرتے تھے. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا. امرہم بالایمان باللہ وحدہ، حکم دیا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ. قال، پھر آپ نے پوچھا بھی اتدرون ما الایمان، جانتے بھی ہو کہ ایمان کیا ہے؟ باللہ وحدہ یعنی ایمان باللہ، اللہ اکیلے پر ایمان لانا کیا ہے، پتہ ہے تم کو؟ قالوا، انہوں نے جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے. قال شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دو اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان، کہ 3 آگے عبادات بتا دیں، نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں. وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور اگلی بات الگ سے فرمائی کہ اپنے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بھی تم نے دینا ہے. اصل میں ربیہ والے جنگجو لوگ تھے، یہ بھی جنگیں بہت کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ جب تم جنگ کرو اہل ایمان ہو گنیمت ملے گی تو 5واں حصہ تم نے ہمیں یعنی بیت المال میں بھی دینا ہے. تو یہ ان چیزوں کا حکم دیا. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، 4 چیزوں سے منع فرما دیا. عَنِ الْحَنْتَمِ، حنتم یہ برتن تھا جس میں شراب بنتی تھی، یعنی اس کے اوپر کوئی لیپ کر کے نا یہ بنایا جاتا تھا تاکہ مسام بند ہو جائیں، اس کے اندر پھر رکھ کے دبا دینا اور اس کے اندر پھر وہ انگور جو بھی تھی وہ شراب بن جایا کرتی تھی. وَالدُّبَّا، دبا کدو کا برتن، یعنی کدو بڑا لے کر اندر سے سارا گودا نکال لیتے تھے اور اس کے اندر بھی جس چیز کی شراب بنانی ہوتی رکھ کر نہ دبا دیتے، پھر اس کے اندر وہ چیز شراب میں تبدیل ہو جاتی تھی. وَالنَّقِيرُ، نقیر کہتے ہیں درخت کی جو جڑ ہے، جڑ، اس کو درخت کو کاٹا، نیچے تنے کی تھوڑا حصہ رہ گیا، اس سے پھر کھرچ دیا اندر سے، یعنی برتن نما بنا کر اس کے اندر بھی شراب بنانی. والمزفت، ایک روغن ہوتا تھا تارکول کی طرح سمجھ لیں، وہ برتن پر لگا دیتے، بالکل مسام بند اور ہوا پانی بند اس کے اندر. یہ 4 قسم کے برتن تھے، حنتم، دبا، نقیر اور مزفت. ان 4 سے منع فرما دیا کہ ان کو استعمال نہیں کرنا. اور روایات میں آتا ہے کیونکہ یہ برتن شراب میں استعمال ہوتے تھے، شراب کی حرمت نئی آئی تھی تو اس کی شدت دل میں ڈالنے کے لیے اس کے برتن کے استعمال سے منع کر دیا. پھر بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی، جب وہ سمجھ آ گئی کہ شراب حرام ہے، اس سے بچنا ہے، پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی. وقال احفظوهن، پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو یاد کرو ان باتوں کو. واخبروا بهن من وراءکم، اور جو پیچھے چھوڑ آئے ہو جا کے ان کو اس کی خبر بھی دے دو. متفق علیہ ولفظہ للبخاری، متفق علیہ روایت البتہ جو الفاظ ذکر کیے بخاری شریف کے. تو خلاصہ تینوں روایات کا یہی ہے کہ ایمان، ایمانیات اور اس کے تقاضے جب تک ان پر پوری طرح کاربند رہیں گے، سیکھ کر سمجھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عافیت رہے گی، جنت کا وعدہ ہے. اور کہیں پر بھی کمی کوتاہی ہو جائے توبہ کر لینی چاہیے. بات گزر گئی ہے کہ توبہ کر کے پھر ایمان لے آؤ، پھر عمل صالح کی طرف آ جاؤ تو گناہ مٹنا تو ہے ہی، اللہ کا کتنا بڑا پیکج کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو آج تک جو ہوا اس پر اللہ سے معافی مانگی جائے سچے دل سے، اور آئندہ کے لیے ارادہ ہو کہ آج کے بعد انشاءاللہ 5 وقت نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ، اہتمام کے ساتھ. روزوں کا بھی جتنا ہو سکا اہتمام کیا جائے، مالی زکوٰۃ، ساری عبادات. تو اللہ ہمیں اس پر عمل کی اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا AQ Events, better than your expectations.